کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، حلقے لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا یہی تو نبی کی وراثت ہے، جاؤ مسجد میں۔ ایک شخص کاروبار کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، کہا کہ تو نے کاروبار کے مسائل سیکھے؟ بولے نہیں سیکھا۔ پلڑا اٹھایا اور کہا کہ جا مسجد، پہلے علم سیکھ پھر آگے کاروبار کر۔ تو اس طرح سے ہر ایمان والے کو مسجد کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور مدینے کے جو انصار تھے وہ کچی پکی کھجوروں کے خوشے لا کر صحن مسجد میں لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کھاؤ اور دین سیکھو، علم سیکھو، ایمان سیکھو۔ یہ طریقہ کار تھا۔ 24 گھنٹے مسجد آباد ہوتی ہے، اور صرف علم سیکھنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسئلے کا حل صحابہ کو مسجد میں نظر آتا تھا۔ کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی تو بھی مسجد کو آتے تھے۔ ایک صحابی گھر میں گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جواب ملا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو نکلے، مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور پھر لوٹ کر گھر آئے۔ پوچھا کوئی انتظام ہوا؟ تو کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پھر کہاں گئے؟ تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ سو رہے ہیں۔ ارے کہاں گئے پھر؟ ارے وہاں تو نہیں ملا نا۔ تو بھی کہاں گئے؟ مسجد ہی کو گئے۔ پھر جا کے مانگا، 2 رکعت نماز پڑھ کے، پھر لوٹ کر آئے، پھر پوچھا، بولے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب کہاں گئے؟ پھر مسجد ٹوٹ گئے، بینک کو نہیں گئے، دوست کے پاس نہیں گئے، بازار میں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں گئے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہی تھا اور کچھ جانتے بھی نہیں تھے، اور کوئی ان کے لیے ڈر بھی نہیں تھا کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ آج کاکا کی جاتے نا مسلمان، کہیں بھی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جگہ تھی مسجد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا جانے کا، وہیں جاتے تھے اور اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ ایسا اللہ سے تعلق ان کا تھا، ایسا اللہ کے گھر سے ان کا تعلق تھا، اور ایسا یقین تھا کہ ہم کو عمل پر ہی ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ عمل پر ہے۔ اللہ کا وعدہ کس پر ہے؟ اعمال پر ہے، ایمان پر ہے۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن و حدیث میں اسباب پر وعدہ نہیں کیا، یاد رکھ لو ایک بار، پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہو اسباب پر۔ اسباب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم کاروبار کرے تو میں نفع دیتا ہوں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ کھیتی کرو تو فائدہ دیتا ہوں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ڈگری حاصل کرو تو میں تم کو چمکا دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، مان دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، چاہے تو دیتا ہوں چاہے تو نہیں دیتا ہوں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ شادی کرے تو اولاد دیتا ہوں، کہیں بھی نہیں کہا۔ یہ کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ہم چاہے تو کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے دے، کسی کو چاہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دے، کسی کو چاہے تو لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، کسی کو چاہے تو اولاد سے محروم رکھے۔ لیکن وعدہ ہمارا نہیں ہے کہ تم شادی کرے تو اولاد دیں گے، وعدہ نہیں کر رہے اللہ بھی۔ ہاں وعدہ کس پہ ہے؟ وعدہ ایمان پر ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے اگر تم اپنا ایمان بنا لو۔ صحابہ ایمان بنا لیے، اللہ نے ان کو بلند کر دیا، اور آج ہم ایمان اپنا کمزور کر لیے، نہیں بنائے، اس لیے ذلیل ہو رہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ ایمان بناؤ عزت دیں گے، ایمان بناؤ سربلند کریں گے، اعمال کرو زندگی بنائیں گے۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان لائے، ایمان بنا لے، اعمال کر لے، اعمال اچھے کر لے، ہم بہترین زندگی دنیا میں دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
تو اب وہ صحابی کہیں نہیں گئے، پھر تیسری مرتبہ مسجد میں آئے کہ ملے گا تو عمل سے ہی ملے گا، ملے گا تو اللہ کے دینے سے ہی ملے گا، اب نظر کسی مخلوق کی طرف نہیں ہے۔ پھر آپ نے مانگا اور پھر گھر گئے تو خود بخود چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا، ہوا نہیں ہوا؟ اس یقین کی ضرورت ہے۔ ایسا اللہ سے تعلق، اللہ آزماتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں بندے کو، مانگے نہیں دیتے، دیکھیں گے یہ یہی رہتا نہیں، بھاگ جاتا کہیں تو جو میرے سے دل لگاتا نہیں کسی اور سے دل لگا لیتا، میرے اوپر ہی جس کی نظر ہے نہیں مخلوق پہ بھی اس کی نظر ہے، آزمائش کرتے ہیں۔ ایک بزرگ حج کے لیے گئے، لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، تمہارا آنا قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری منظور نہیں۔ یہ کہہ رہے میں حاضر ہوں، جواب مل رہا تمہاری حاضری منظور نہیں۔ ان کا شاگرد، ان کا مرید سن لیا، اس کو بھی آواز پہنچ گئی، اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے اللہ والے آپ کو جواب مل رہا کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بتاؤ اگر یہاں سے مجھے یہ کہا جائے کہ تمہاری آمد قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر میں جاؤں کہاں؟ کوئی اور در ہے، کوئی اور گھر ہے، کوئی اور اللہ ہے، چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ چھوڑ سکتا پکا اللہ سے تعلق، ابھی اللہ سے ہی لینا ہے، اللہ سے ہی قبول کروانا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو غیب سے آواز آئی کہ آج کا آنا بھی تمہارا قبول ہے اور 30 سال سے آنا بھی قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 30 سال سے مجھے ایسی جواب مل رہا ہے۔ تو ایسا پکا یقین اور ایسا پکا تعلق اللہ کو دکھانا پڑے گا، ایسا بھاگے تو نہیں ہوتا، دعا مانگے نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، کیسا نہیں ہوتا، وہ نہیں بھی دیتے اللہ، لیکن پھر بھی مانگتے ہی رہنا۔ مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، دیے تو بھی مانگنا، نہیں دیے تو بھی مانگنا، کیونکہ مانگنا تو ایک ہی ذات سے جاتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا۔ کوئی اور ذات دیے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ تو وہ صحابی، ان کی چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا، انتظام ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے صحابہ مسجد جاتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی، صحابہ آئے دوڑتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعا کر دیجیے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور پریشان ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی۔ آپ نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی، 1 ہفتے تک بارش ہوتے رہی۔ پھر صحابہ آئے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، کھیتیاں ڈوبنے لگی، جانور بھی پریشان ہیں، آپ دعا کر دیجیے بند ہو جائے۔ آن آف کا کھٹکا تھا ان کے پاس بارش کا، ہاں ایسا نہیں تھا جیسا ہم اپنے پاس بورویل ڈالنا ہے تو بٹن ڈالتے پانی آ گیا، بٹن ڈالتے پانی بند ہو گیا، بند۔ ایسا نظام کائنات ان کے تابع تھا، وہ مانگتے تھے مل جاتا تھا، روکتے تھے رک جاتا تھا۔ آگ آئی ادھر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو ڈھکیل کر آ جاؤ، تو گئے اس کو ڈھکیل کر آ گئے آگ کو۔ جب ایمان والا دعوت پر ہوتا ہے اور اپنے ایمان کو بناتا ہے، اپنے کام پر ہوتا ہے، اپنی محنت پر ہوتا ہے، تو پھر ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے یہ کام۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، سارے صحابہ کو، سارے ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑا تھا، اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک قیمتی کپڑا آیا، نرم دبیس، بالکل اعلیٰ قسم کا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بہت نرم ہے، بہت اچھا ہے۔ اب صحابہ اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ لگانے کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں، کتنا اچھا ہے، کتنا قیمتی کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کل اللہ قیامت جنت میں آپ کو اس سے اچھی تولیہ دیں گے، اس سے قیمتی تولیہ دیں گے۔ فوراً آپ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر رہے ہیں، ان کے ذہن کو آخرت کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کہتے ہیں۔ وضو آپ سکھا رہے ہیں، نماز آپ سکھا رہے ہیں،
نماز کی نگرانی آپ کر رہے ہیں. ایک صحابی نماز پڑھ رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, پھر پڑھو. پھر گئے, پھر بلایا, پھر کہا کہ پھر پڑھو, صحیح نہیں ہوئی نماز. پھر تیسری مرتبہ بلا کر کہا کہ قیام ایسا ہوتا ہے, رکوع ایسا ہوتا ہے, قوما ایسا ہوتا ہے. پھر آپ نے اس کو سمجھایا, اور آپ نماز بھی سکھاتے تھے, نماز کی نگرانی بھی کرتے تھے. اور ایک صاحب آئے, آ کے کہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتائیے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو یہاں پر رکھو مسجد میں, 2 دن تک رکھو. پہلے دن آپ نے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھایا, دوسرے دن اخیر وقت میں نماز پڑھائی, 5 نمازیں. اس کے بعد ان سے کہا کہ پہلے دن میں جو نماز پڑھایا وہ نماز کا پہلا وقت ہے, شروع وقت ہے, اور دوسرے دن جو نماز پڑھایا وہ آخر وقت ہے. اس طرح سے آپ نے نماز کا طریقہ اور نماز کے اوقات بتائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایمان لانے والوں کو, اسلام میں داخل ہونے والوں کو تعلیم دیتے تھے, تربیت کرتے تھے, تزکیہ کرتے تھے, ایمان سکھاتے تھے, عقائد سکھاتے تھے, آخرت سکھاتے تھے. دنیا سے یعنی دنیا کے حقارت ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے, آخرت کی رغبت ان میں پیدا ہو جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آج یہ کام امت چھوڑ دی. اہل علم اور عوام سب اس کام کو چھوڑ دیے کہ بھئی اس طرح سے عوام کی تربیت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے امت کی تربیت فرماتے تھے اور یہ اعمال دعوت کرواتے تھے. اب یہ کام یہ طریقہ کار امت سے نکل گیا, اس لیے آج دنیا میں وہ مرتد ہو رہے ہیں, وہ بے دین ہے, وہ شراب پی رہے ہیں, وہ سود کھا رہے ہیں, وہ نماز چھوڑ رہے ہیں, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ مندر کو جا رہے ہیں, وہ چرچ کو جا رہی ہے, وہ قادیانی بن رہا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ختم ہو گیا. آج مسجدیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر مسئلے کے حل کے لیے, ایمان والے کے لیے مسجد ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج مسلمانوں کا یقین بگڑ گیا. جیسے یقین اللہ سے ہونے کا چاہیے ویسا نہیں ہے. اس لیے مسلمان بھی غیروں کی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وزیروں کے گھروں پہ دھرنا دیتے ہیں, بھوک ہڑتال بیٹھتے ہیں. اگر ایمان والے کو یہ یقین ہوتا کہ میرے مسائل کا حل اللہ کرنے والے ہیں تو مسلمان اعتکاف کرتا, روزہ رکھتا, اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈالتا, یہاں پڑے رہتا اور یہ کہتا کہ اللہ میرا مسئلہ حل ہوئے تک میں مسجد سے نہیں جاؤں گا. یقین بگڑا ہوا ہے تو مخلوق کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر ستاتی تھی, یہ بے چینی, یہ تڑپ کہ کیسا ہوگا امت کا. امت مسجد سے کٹ گئی, مسجد سے دور ہو گئی, اللہ کے گھر سے دور ہو گئی. حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آج ارتداد کے بند ہونے کا راستہ اور امت کی بے دینی کے ختم ہونے کا راستہ صرف یہ ہے کہ پوری امت کو مسجد سے جوڑو. مسجد سے کٹنے کی وجہ سے یہ سب بے دینی آئی ہے. اللہ سے دور ہو گئے, مسجد سے دور ہو گئے تو پھر مخلوق کے حوالے ہو گئے, دنیا کے حوالے ہو گئے, برائیوں کے حوالے ہو گئے. اس لیے یہ فکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرتی تھی. ایک جگہ آپ عصر کی نماز پڑھائے, اس کے بعد دیکھا تو 8 آدمی 6 آدمی نماز میں ہیں. آپ نے ٹھنڈی سانس بھری, آہ کیا اور بے چین ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس گاؤں میں, اس محلے میں 500 مسلمان تو رہتے ہیں بالغ مرد, لیکن 8 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بقیہ لوگوں کا کیا ہوگا, بقیہ لوگوں کا کیا ہوگا. یہ بے چینی تھی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بغلے والی مسجد میں یہی کام شروع کیا نظام الدین میں, کہ مسجد میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, قیام کیا اور لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے, دن بھر رکھتے, گھنٹوں رکھتے, ان کو دین سکھاتے تھے, ایمان سکھاتے, دین سکھاتے, علم سکھاتے, مسائل بتاتے. یہ محنت آپ نے شروع کی اور اس یقین کے ساتھ کیا
اس یقین کے ساتھ کیا کہ یہ کام انشاءاللہ پوری دنیا کے مساجد میں ہوگا، سارے عالم میں ہوگا، سارے ملکوں میں ہوگا، یہ محنت سارے عالم میں چلے گی۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اس محنت کو شروع کیا اور کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ جو کام دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا کام ہے، پہلے زمانے کا کام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کا یہ کام ہے کہ اس زمانے میں اسی طرح سے محنت ہوتی تھی، اس طرح سے امت کی تعلیم و تربیت اور ایمان کے سیکھنے کا راستہ تھا، دین کے سیکھنے کا راستہ تھا۔ میں نے وہ کام، وہ محنت شروع کی ہے، آپ کو بہت فکر کی، اور اسی زمانے میں کہتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہاں مکانات اچھے ٹھنڈے ہوادار بناؤ، اس لیے کہ ٹھنڈے ملکوں کے لوگ یہاں آئیں گے۔ اب لوگ وہ کپڑا لگا کے ہنستے تھے حیرت سے کہ بھئی دلی والے بھی نہیں آ رہے ان کے پاس، انہوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے لوگ یہاں آئیں گے، کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ہوا۔ اور آپ کہتے تھے یہ میواتیوں سے کہ یہ ہوائی جہاز جو پلین جا رہا ہے اس کو بتا کر کہتے تھے کہ یہ جو پلین جا رہا ہے ایک وقت آئے گا تو اس میں بیٹھ کر ملکوں کو جاؤ گے دعوت کی محنت کو لے کر، اس کام کو لے کر۔ اب وہ لوگ ہنستے تھے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیل بنڈی بھی نہیں ہے نظام الدین کو آنے کے اصل، ہم نہ پلین میں بیٹھتے کہتے کیسا ہوگا، تو حیرت ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ میواتی لوگ پلینوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک جماعت 5 لاکھ کی بنا کر لائے، اس کے بعد ایک آدمی کا خرچ 12.5 لاکھ روپے اور 8 افراد کا خرچ 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ کی جماعت بنا کے لائے میواتی، اور کہنے لگے حضرت جی سے کہ حضرت آپ ہم کو جہاں چاہے بھیجو، جتنے دن کے لیے چاہے بھیجو۔ امت میں یہ استعداد پیدا ہو گئی۔ یہ کام جب بنیادی شروع ہوا قرن اول کا کام، تو پھر امت کے اندر وہ استعداد پیدا ہونے لگی، وہ یقین بننے لگا، اور دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے کا یہ جذبہ پیدا ہوا، ورنہ امت بھول گئی تھی۔ اگر یہ دعوت کی محنت نہ ہوتی اور یہ دعوت کی محنت میں ہم نہ جڑتے تو ہمارا جان و مال بھی دنیا کے لیے لگتا تھا، اور کیا لگتا تھا۔ اب یہ میواتی 12.5 لاکھ روپے خرچ لے کے آئے، اگر یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ بچے کی شادی میں لگاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ نہیں تو گھر توڑ کے بنا دیتے، اس کے علاوہ کچھ کام آتا بھی نہیں لوگوں کو دنیا میں۔ پیسے آئے تو کیا کرنا بولے تو گھر توڑ کے بنانا ہی معلوم ہے، گھر توڑ کے بنائے ہوئے پھر آئے تو کیا کرنا بولے تو بڑی جگہ، مہنگی جگہ لے کے بڑا گھر بنانا، اور کیا کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ پیسہ آ گیا تو ایک بچے کی شادی 25 لاکھ کی کرے تو اور آگے تو 50 لاکھ کی کرنا دوسری بچے کی، اور کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ لے کیا کہ دیجیے کیا کہ اس کو تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اب خواہشات پہ لگاتے رہتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہی نہیں ہے، دعوت کا کام ہی نہیں معلوم ہے، نبی کی فکر ہی نہیں معلوم ہے، نبی کا کام ہی نہیں معلوم ہے، اس امت کی ذمہ داری ہی بھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو محنت پر اٹھایا تھا، صحابہ کا جان و مال اللہ کے دین کے لیے لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مہاجرین اور انصار دونوں سے کہا، کیا کہا کہ اب اپنا جان مال لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کتنا لگاؤ کہ اتنا لگاؤ قربانی پر اٹھایا، ایسی قربانی پر اٹھایا کہ صحابہ قربانی دیتے روز یہ خبریں ملتی تھی کہ آج یہ عورت بیوہ ہو گئی، یہ بچے یتیم ہو گئے، ان کے باپ چلے گئے، ان کے بھائی چلے گئے، ان کے ماموں چلے گئے، ان کے دادا چلے گئے، یہ خبریں ملتی تھی، جانیں ایسی جاتی تھی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے۔ اور مال کیسا خرچ ہوتا تھا؟ ایسا خرچ ہوا کہ صحابہ قربانی دیتے مہاجرین اور انصار، ایک وقت ایسا آیا کہ گھروں کے چولہے بجھ گئے، کھیتیاں سوکھ گئی، باغات اجڑ گئے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر دعوت کا کام کرنے لگے۔ یہ حال ہوا، یعنی قربانی کے اوپر کھڑا کیا۔ اب امت دین کے لیے قربانی دینا ہی بھول گئی، اس غیروں کی طرح اس کو بھی یہی معلوم کہ پیسے آئے تو ضرورتیں اچھے سے اچھے انداز میں پورا کرنا، اور زیادہ آ گئے تو خواہشات پورا کرنا، اللہ کے دین کے لیے لگانا جاتے ہیں۔
آج اللہ کا فضل ہے، اللہ جزائے خیر دے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے پوری امت کو محنت پر کھڑا کیا، اس محنت پر جس محنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھڑا کیا تھا، اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگانا، اللہ کے دین کی نصرت پر اپنی زندگی کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، جان و مال کو لگانا، یہ اصل میں اللہ کی مددوں کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا وعدہ اس کے اوپر ہے، ایک آدمی اگر اپنی ذات سے دین پر چلے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نصرت کا معاملہ امت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی اپنی ذات سے نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کو جائے، زکوٰۃ ادا کرے، اخلاق بنا لے، معاملات بنا لے، معاشرت صحیح کر لے اور سب کے حقوق ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، سب کچھ کر لے، فرمایا وہ دیندار تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ دین کی مدد تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف لاؤ، اللہ کے حکم پر لاؤ، اللہ کی نافرمانی سے روکو، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس کا تعلق مسجد سے نہ ہو، ایک آدمی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں آپ فجر کی نماز پڑھا کے دیکھے، حاضری لی کہ کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی فجر کی نماز میں غائب ہے۔ تو آپ نے کیا کیا بتاؤ؟ کیا کیا؟ گھر پہ گئے، کہاں گئے؟ ارے بولو، گھر پہ گئے ملاقات کے لیے کہ بھئی کیوں نہیں آئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان اسلام پر باقی رہے اور مسجد کو نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ تو اس کی تفسیر میں صحابہ یہ فرماتے ہیں بعض کہ اس سے مراد 3 کام کرو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 3 کام کرو۔ ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھو، جیسے آج پڑھے نا، ابھی نماز پڑھتے ہی نماز جنازہ پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھو، یا دوسرے یہ ہے کہ عیادت کرو، یا تیسرے یہ ہے کہ مسلمان کی زیارت، اس سے ملاقات کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام پر باقی رہتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کی جماعت میں شریک نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا کہ اس کا انتقال ہوگا اس لیے نہیں آیا، جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ نہیں مرا نہیں، زندہ ہے لیکن پھر بھی مسجد کو نہیں آیا، تو کیا وجہ ہے کہ شرعی عذر ہے، سخت بیماری ہے، مسجد کو نہیں آ سکتا، گھر میں پڑا ہوا ہے، تو جا کے اس کی عیادت کرو۔ نہیں بولے بیمار بھی نہیں ہے، مرا بھی نہیں، پھر بھی نہیں آیا مسجد کو، تو جا کے اس سے ملاقات کر کے اس کو سمجھاؤ، مسجد میں لے کے آؤ، مسجد میں لے کے آؤ۔ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک مسلمان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ ہمارا کام ہے اور ہم ایمان والے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کا کام ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرے۔ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کو مسجد میں لانا۔ آج یہ ہو گیا کہ امت مسجد سے کٹ گئی، 70-80% تو وہ ہے جو مسجد کو نہیں آتے، اور 30%، 20% وہ ہیں جو صرف نماز کے لیے آتے ہیں۔ فجر میں آئے تو زہر تک گئے، پھر زہر کو جاتے، زہر میں آئے تو پھر عصر میں آتے۔ ارے بھائی، ہر مسئلے کے حل کے لیے مسجد ہی میں آنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسا یقین ہو، ایسا اللہ سے تعلق ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے ذہن ادھر جاتا ہے کہ نظام آباد میں بچوں کا اسپیشلی ڈاکٹر کون ہے۔ حالانکہ ایمان والے کا ذہن سب سے پہلے ادھر جانا کہ یہ بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دنیا میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں وہ میں جانتا ہوں،
اور ہر درخت پہ کتنے پتے ہیں، املی کے درخت پہ کتنا چھوٹا پتا ہوتا ہے، کتنے پتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، اور کون سا پتا کب پیلا پڑ کے سوکھ کے ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے وہ میرے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ ارے درخت کا پتا ٹوٹ کے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، تو بچہ کیسا اللہ کے حکم کے بغیر بیمار ہو جاتا، آدمی کیسا مر جاتا اللہ کے حکم کے بغیر؟ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایمان والے کا ذہن سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے کہ یہ بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے خزانہ، صحت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر میرے بچے کو کوئی صحت دے ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے میرے بچے کی صحت مانگو۔ اب اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، لیکن یقین یہ ہے کہ صحت کے دینے والے اللہ ہیں، اس لیے کہ دوا پر اللہ نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ دوا کھاؤ میں شفا دوں گا، کہیں بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ ہوگا کہ دوا کھانے کے بعد بیماری بڑھے گی بھی، بیماری کم بھی ہوگی، اور آدمی دوا کھانے کے بعد مر بھی جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اب یقین ایسا ہو کہ پہلے سب سے پہلے اللہ کی طرف اس کی نظر جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس یقین کو بنانا ہے تو اللہ کے گھر سے ایسا تعلق ہمارا ہو۔ اب آج یہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں چلائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہی یہ تھا اس کام کے ذریعے سے کہ ساری دنیا کی مسجدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے نمونے پر آ جائے، انہی اعمال پر آ جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مسجدیں، محلوں کی، گاؤں کی مسجدیں اگر وہ اعمال سے آباد ہو جائیں جو اعمال مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تو اللہ تمہارے محلوں کو، تمہارے گاؤں کو مدینے کے جیسا بنا دے گا۔ ہاں یہ اللہ کریں گے ضرور۔ اور لوگوں کی دینداری کا اندازہ مسجد سے چھوٹا۔ اب فجر کی نماز میں جا کے دیکھیں 10 آدمی کھڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں والے بے دین ہے، بے نمازی ہے، فاسق ہے، پادری ہے، سیدھا فیصلہ ہو گیا۔ یہ دیندار ہے، بے دین ہے، اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ مسجد میں دیکھو پتہ چل جاتا ہے مسلمانوں میں کتنا دین ہے، محلے والوں میں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنت شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسجد اس اعمال کو آباد کرنے والے مسجد والے بن جائیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ سب مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں نا، یا اور کوئی ہے؟ ارے بولو بھائی، آپ لوگ سب مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں؟ سب ہے نا؟ کون نہیں ہے اس میں سے؟ اگر نہیں ہے تو آج ہی ارادہ کر لو کہ میں مسجد اور جماعت کا ساتھی بن جاؤں گا۔ کون سی جماعت کے ساتھی بن جائیں گے؟ مسجد وار جماعت۔ یہ دنیا میں خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کام کرنے والے ہیں جو صحابہ کرتے تھے۔ ہم حیدرآباد میں ہماری جماعت چل رہی تھی، ذمہ داروں کی جماعت چل رہی تھی، مساجد کو جوڑنا تھا، تو میں 5 مسجدوں میں گیا، صبح فجر کے بعد 5 مسجدوں میں گیا، تو دیکھا تو ایک مسجد میں نماز پڑھا فجر کی، تو 10-15 لوگ نماز پڑھتے فجر میں، گولکنڈہ قلعے میں ایسا ہوا، اور مسلم آبادی بہت ہے، سارے مسلمان ہی ہے تقریباً۔ پھر دوسری مسجد میں دیکھا تو وہی 15-20 وہی 15-20 اس طرح سے، اور ہر مسجد میں 7-8-6 مسجد اور جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے نماز کے بعد۔ تو میں ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مسجد اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 15 سے 20 تک آتے ہیں، 20 آتے ہیں تقریباً لوگ۔ تو میں پوچھا کہ محلے میں کتنے لوگ مسلمان بالغ مرد رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 500 مکان ہیں، اگر 2 بالغ مرد ایک گھر میں حساب لگا لیں تو 1000 بالغ مرد محلے میں رہتے ہیں، بستی میں۔ تو میں ان سے کہا کہ 980 لوگ فجر کی نماز میں نہیں آئے، اور مسجد اور جماعت بیٹھ کے کیا فکر کر رہی؟ مسجد اور جماعت بیٹھ کے یہ فکر کر رہی ہے کہ یہ محلے میں رہنے والے جو 20 آدمی نماز کو آگے 980 نہیں آئے، یہ سب مسجد میں آنے والے کیسے بن جائیں؟ بتاؤ بھائی، اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے؟ اور کوئی مقصد ہے آپ کا؟
کوئی مقصد نہیں. یہ وہی کام ہے جو صحابہ کرتے تھے کہ ایک آدمی نہیں آیا تو چلے گئے اس کو لانے کے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, اور پھر دوسری فکر یہ ہوتی ہے ہماری کہ یہ 1000 مسلمان بالغ مرد دعوت کے کام پر کیسے کھڑے ہو جائے, یہ دعوت اللہ کی محنت کیسے کرنے والے بن جائے, اور ان کا جان و مال, ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے کیسے لگ جائے, اور عالم کے تقاضے کیسے پورے ہو جائے ان سے, یہ عالم میں جا کے ارتداد کے راستے بند کرنے والے کیسے بن جائیں. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ ارے بتاؤ کوئی فکر ہے؟ اور کتنا بڑا اونچا کام ہے اس زمانے میں, کوئی سوچتا ہے ایسا؟ کتنا بڑا کام اللہ ہم سے لے رہے ہیں, اور کتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں مزیدار جماعت کوئی معمولی چیز ہے. نہیں 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 نہیں, بہت ہی اونچا کام ہے, بہت ہی ایسے بڑے لوگ ہیں یہ کہ ان کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اتنے بڑے لوگ ہیں یہ نسبت ہی ایسی ہے, یہ کام ہی ایسا ہے, یہ اللہ کا کام ہے. دیکھو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہم بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا گھر پہ. لوگ آج اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے گھروں پہ جانا. اب بڑے لوگوں کو بولو اب چلو ذرا ملاقاتیں کرنے, میں تو محلے کا اتنا بڑا آدمی ہوں, میں کیسا جاؤں کسی کے گھر پہ دستک دینے کے لیے, ملنے کے لیے, جا کے 5 ڈبے پہ ملتے کھڑے رہ کے ہے ہوتی ہمت, میں تو بڑا آدمی ہوں. نہیں نہیں نہیں, یہ دھوکے میں ہیں یہ لوگ. بڑے آدمی وہ لوگ ہیں جو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, جو نہیں جا رہے وہ چھوٹے لوگ ہیں. ان کو دھوکہ لگ گیا ہم بڑے آدمی ہیں بول کے. حقیقت میں بڑے لوگ یہ ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کا کام بڑا ہے. جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اس کو بڑا بنائیں گے, اس کو تو اللہ مقام دیں گے. ایک واقعہ ہے میں سناتے رہتا ہوں. ہمارے پاس ایک جماعت گئی تھی سیر روزہ, اس میں ایک صاحب گئے, ان کو داڑھی بھی تھی پہلے, لیکن روزانہ پیتے تھے, نشے میں رہتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, پڑے رہتے تھے. اب بیچارے مزیدار جماعت محنت کر کے سیر روزہ میں لے کے چلے گئے. اب جس گاؤں میں ان کو لے کے گئے اسی دن گاؤں والے آ کے ان سے دعا کی درخواست کر رہے تھے, حضرت دعا کر دیجیے ہمارے لیے, حضرت دعا کر دیجیے. دیکھو ایک دن میں کتنا بڑا ہو گیا آدمی. اللہ کے کام کی نسبت لگتے ہی آج, حالانکہ روز نشے میں پڑا رہتا تھا, آج پہلے دن اللہ کے راستے میں گیا, توبہ کیا, تو اتنا بڑا اللہ اس کو بنا دیے کہ لوگ اس سے دعا کی درخواست کرنے لگے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اونچا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ, لوگوں کے پاس جاؤ, لوگوں کی کڑوی کسیلی سنو, کوئی تھوک رہا ہے, کوئی کچرا ڈال رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. طائف گئے, پتھر آپ کو مار رہے ہیں, بچے پورے مل کے مار رہے ہیں, پیر مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا ہے, اور مکے والے بائیکاٹ کر کے قید کر دی ایک طرف, پورے خاندان کو, پورے قبیلے کو. یہ سب حالات ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات تو ظاہری نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ کا مقام کیا ہے ہم بتائیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کو معراج ہوئی, اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ آپ, ہمارا جہاں نام لیا جائے گا دنیا میں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا. یہ مقام اللہ نے دیا ہے, یہ محنت اللہ نے, یہ محنت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام پر پہنچایا, اور لوگوں کو بتا دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کا یہ مقام ہے, نہیں نہیں, ان کا تو یہ مقام ہے. ارے جن کے لیے تو کائنات بنائی گئی ہے, یہ تو وہ مقام کے آدمی ہے. وہ کام کرنے والا اللہ کی نگاہ میں اونچا ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, اللہ نے ہم کو, ہمارا انتخاب کیا ہے مسجد وال جماعت میں, چلے 4 مہینے بیرون میں لگوا کر, اندرون لگوا کر, ہے نا, یہی وجہ ہے نا, یہی بات ہے. آپ لوگ بتائیے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے اللہ نے پسند کر کے آپ کو چنا ہے. اب ہر ایک کے گاؤں میں, ہر ایک کے محلے میں 500-1000 مسلمان رہتے ہیں, رہتے نہیں رہتے؟ بولو, 200-300 تو رہتے ہوں گے, چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. ان میں سے اللہ نے یہ مسجد وال جماعت کو 10-12 کو چنا کہ میرے کو یہ پسند آ رہے ہیں, لوگ اچھے دکھ رہے ہیں میرے کام کے لیے. 4 مہینے لگواؤ ان کے, چلا لگواؤ ان کا, بیرون میں وقت لگواؤ, اور یہ میرے کام کے لیے زبردست لوگ ہیں, ماشاءاللہ, پسند آ گئے اللہ کو. اللہ نے آپ کو چن لیا. اب آپ کیا بول رہے, بولو, آپ لوگ کیا بول رہے,
ارے اچھا ہوا، خوش ہے نہیں ناراض ہے آپ لوگ؟ یہ جو کام ملا نا، باہر کی ڈیوٹی نہیں ملی، کوئی بڑی کمپنی کی نہیں ملی، آئی ٹی کی، یہ جو نوکری ملی، یہ جو کام ملا، یہ دعوت اللہ کی محنت کے لیے، اللہ اپنے بندوں کو اپنے طرف لانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا۔ اب بڑو اس سے بڑھ کے کوئی کام دنیا میں ہے کیا؟ ارے ہے تو بتا دو، پھر آج ہم سب مل کے وہی شروع کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کے کوئی کام ہے کیا؟ اس سے بڑھ کے کوئی بات ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی بتاؤ تو صحیح پوری دنیا میں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے، میرے بندوں کو مجھ سے جوڑتا ہے، میرے حکموں پر لاتا ہے، میری اطاعت کی طرف لاتا ہے، تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، دوست بنا لیتا ہوں۔ من یحسن الی عیالہ، جو اللہ کے عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ یہ آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کام ولی گر ہے، ولی بننے کا کام ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ ولی بن رہے ہیں، اللہ کے دوست بن رہے ہیں، اس کام کے اندر تو بڑے بڑے قطب ابدال پیدا ہونے والے ہیں، ایسے ایسے لوگ قطب ابدال بنے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، اور یہ دعوت کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایسی بڑی طاقت ہے کہ اس دعوت کے چلنے پر دنیا میں باطل گھٹنے ٹیک دیتا ہے، باطل باش ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے، باطل طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ صحابہ کو اس کا یقین تھا، لیکن ہم کو یہ یقین نہیں ہے، ہم کو اپنے کام پر بصیرت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ دیکھو حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکاتہ ہوں کہ اس کام کے اوپر کیسی وہ بصیرت رکھتے ہیں، کیسا یقین ان کو اللہ کی ذات سے ہے اور اس کام سے کہ اللہ کے وعدے اس پر پورے ہوں گے۔ ابھی حالات ایسے تھے کہ مرکز نظام الدین بند، چابی حکمرانوں کے ہاتھ میں، اور کسی کو سونے کی اجازت نہیں۔ ہم گئے تھے، دن بھر اعمال میں لوگ ہیں اور رات میں سارے کی ساری جماعتیں مسجدوں میں اطراف میں جا کے قیام کر رہی ہیں، اور پولیس کے لوگ حکمران آ کے دیکھ رہے ہیں کوئی سو رہا تو نہیں، مسجد میں سب خالی پڑے ہوئے۔ حالات ہے، حالات میں چل رہے ہیں، لیکن حضرت کی فکر ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں تو حالات ہے، لیکن سارے ملکوں کے کام کا کیا ہوگا، کام کیسے چل رہا ہے، اس کی کارگزاری میں کیسے سنوں، کام کس سطح پر ہے، عملہ کس سطح پر ہے، یہ دعوت کی محنت کیسے سارے عالم میں ہو رہی ہے۔ آپ کو فکر، آپ کو بے چینی۔ آپ نے کہا کہ نہیں بھئی ہم سارے ملکوں کو جوڑیں گے، مشورہ کرو، مشورہ ہوا۔ لوگوں نے کہا، سعودی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جوڑ کریے، مشورہ کریے۔ بولے نہیں سارے ممالک کو جوڑنا ہے۔ کہاں جوڑیں گے؟ پھر ملیشیا ملک طے ہوا۔ پھر حضرت وہاں تشریف لے گئے، 125 ممالک کے لوگ وہاں پر تشریف لائے، اور سب 125 ممالک کی کارگزاری ہوئی۔ اللہ نے آج ملیشیا کو ایسا قبول کیا کہ سارے عالم میں کام کے اندر بہت آگے چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کا انتخاب ہے، جس کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ وہاں پر جب کارگزاری ہوئی تو 125 ممالک کے لوگوں نے کارگزاری میں یہ سنایا کہ ہمارے ملک کو ملیشیا کی جماعت آئی، ملیشیا کی جماعت آئی۔ ایسا ملیشیا والوں نے ساری دنیا کے ممالک میں جماعتوں کو بھیجا، ایسی محنت کی، ایسے حالات میں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایسی بصیرت کام پر، ایسا یقین کہ حالات کچھ بھی ہوں گے لیکن اسی کام سے ہوگا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں، مولانا اس طرح علیہ کا ملفوظ سناتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے اگر تم کام چھوڑ دو گے تو اس سے برے حالات تم پر آئیں گے۔ اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آئے اور ہم حالات کی وجہ سے کام چھوڑیں؟ نہیں، حالات کی وجہ سے اگر کام چھوڑیں گے تو اس سے برے حالات آئیں گے۔ کام سے ہی حالات ختم ہوں گے، کام سے ہی دنیا میں سربلندی اور عزت ملے گی اور ساری مصیبتیں ٹلے گی۔ یہ کام کے نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ مصیبتیں، یہ نحوستیں ہیں۔
ہاں یہ اعمال ہمارے گھر میں نہیں ہو رہے، اس لیے نحوست ہمارے گھر میں چھائی ہوئی ہے۔ ماں باپ خوش ہیں، ہماری اولاد ہے، تمہاری کہاں ہے اولاد؟ وہ کس کے حوالے ہو گئی، پالا کس کے کی رکھ رہی، کپڑے کس کے کی پہن رہی، طریقہ کس کا کی ہے، تمہاری حیث نہیں ہو رہے، دشمن لے لی اس کو، اور تم خوش ہے ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تمہاری اولاد، کسی اور کے حوالے ہو گئی۔ یہ سب نحوست، یہ سب حالات اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اعمال دعوت گھروں میں نہیں کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا کام کے اوپر یقین اور بصیرت ہونا چاہیے۔ حضرت جی نے یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ لوگ بتاؤ کب روانہ ہوئے؟ رات کے وقت میں ہوئے، دن میں ہوئے؟ رات کے وقت میں ہوئے۔ کیوں؟ خوف کے حالات ہیں، دشمن کی طرف سے حالات ہیں۔ بولے دن میں نہیں، رات میں نکلیں گے۔ رات میں نکل گئے، سب سو رہے تھے، وہ وقت نکل گئے، اور نکل کر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اگر سیدھا راستہ چلنا شروع کرتے تو یہ پیچھے سے آتے پکڑ لیتے اور حالات آ جاتے۔ آپ 3 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ جب دشمن نکلے دیکھا، ارے چلے گئے راتوں رات، پکڑو، دیکھو دیکھو، یہ راستے پہ گئے نہیں ملے، وہ راستے پہ گئے نہیں ملے، ادھر گئے پھر آتا ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ غار کے قریب بھی گئے، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، لیکن اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے نہیں تھے۔ جب وہ لوگ آئے قریب میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو وہ دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسا ہوتا ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہجرت کرو، تو اب ہمارے اللہ کیسا پکڑ سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ہجرت ہو کے رہے گی، یقین ہے۔ پھر آپ وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے، راستہ سفر طے کر رہے تھے، سراقہ آگے گھوڑے پہ سوار پکڑنے کے لیے، کہ لالچ میں، انعام کے لالچ میں، کہ میں ان کو پکڑ کے لے جاؤں گا، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں گا، ان کو پکڑ کے لے کے جاؤں گا، انعام پاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ سے کہہ رہے ہیں، اے سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ دیکھو خوف کا حالت، عالم ایسا ہے، ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اے سراقہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ کسرا بادشاہ، بہت بڑی سپر پاور طاقت والا بادشاہ، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، یہ کیسا ہوگا؟ یہ کیسا ہوگا؟ ایسا یقین ہے کام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بصیرت ہے کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، وہاں جانے کے بعد مہاجرین انصار قربانی دیں گے، اور پھر محنت ہوگی، اسلام چمکے گا، مکہ فتح ہوگا، اس کے بعد پھر سارے ممالک فتح ہوں گے، سارے ممالک حکومتیں مغلوب ہوں گی، اسلام غالب ہو جائے گا، بادشاہوں کا خزانہ مال غنیمت آ کے صحابہ کے قدموں پہ پڑے گا، اور کسرا بادشاہ کے کنگن آ کے صحابہ کے قدموں پر پڑیں گے، اور پھر وہ کنگن سراقہ کو دیے جائیں گے، اور سراقہ اپنے ہاتھ میں ڈالیں گے کنگن۔ واہ، کیسا یقین ہے کام کے اوپر۔ حضرت جی نے فرمایا کہ داعی کو اپنے کام پر ایسی بصیرت ہونی چاہیے کہ میں مسجد کے اطراف 2.5 گھنٹے پھر رہا ہوں، ایک ایک بندے کی خوشامد کر رہا ہوں، ایک ایک کو اللہ کے گھر کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ اتنی بڑی طاقت والا کام ہے کہ یہ میرے گشت کے اثرات، یہ میرے ملاقات کے اثرات، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے توڑنے کے فیصلے کریں گے، ایسا ہو کر رہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الغنی نام کے ایک شخص سے کہنے لگے، میوات میں وہ گشت کر رہے تھے اور مایوس تھے، کہنے لگے کہ میں گشت کر رہا ہوں، ایک آدمی بھی بات نہیں سنتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبد الغنی، تم یہ گشت والا عمل کرتے رہو اور گشت عالم کی نیت کرو، اور یاد رکھو یہ تمہارے گشت کے اثرات اللہ امریکہ پر ڈال چکے ہیں، اس کے اثرات پڑ چکے ہیں، دنیا کے باطل پر پڑ چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام، معمولی طاقت والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت ہم پر اللہ کھول دے، ہم سب پر کھول دے۔ ایک ملاقات اللہ کے لیے کسی بندے سے کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کا استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اب اس کا استحضار نہیں ہے، اس لیے ہم ملاقاتوں کو چھوٹا کام سمجھتے ہیں،
اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ملاقاتوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، بس گشتیں ہی چھوڑ دیتے، آگے بڑھ گئے کام میں، تو بہت آگے بڑھ گئے، آگے نہیں بڑھ گئے پیچھے ہو گئے پیچھے ہونے کی علامت ہے، آگے بڑھتے تو تم اور گشتوں میں زیادہ وقت دیتے تھے، ملاقاتوں میں زیادہ وقت دیتے تھے، اب تو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا فضل ہے کہ ساری مزیدار جماعتیں یہاں آئی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات سے ہم کو یہ درخواست ہے ہماری کہ آپ حضرات یہ طے کریں کہ اللہ نے اتنے اونچے کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اپنے گھر کے آباد کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک سیکھ